وزن بڑھتا کیوں ہے، ہمیں اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو آسانی ہوگی. عموماً لوگوں کا وزن بڑھتا ہے یا تو ان کو کوئی ایسی میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے ان کا میٹابولزم ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو ایسی کوئی کنڈیشن ہے کہ جس میں چیزیں اسٹور ہو رہی ہیں اور نکل نہیں رہی ہیں. وزن بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ایک نارمل سسٹم بنایا ہے اس میں ہونا ہی چاہیے کہ آپ کھائیں، باڈی میں وہ جائے، جتنی اس کی ضرورت ہے استعمال کر لیں، جو کچھ ایکسیس ہے وہ اسٹور کر لیں جیسے نارمل ہوتا ہے. تو گھروں میں نوکری کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، رکھتے ہیں، اور وہ جب استعمال ہونا ہوتا ہے استعمال ہو جاتا ہے، جو باقی بچ جاتا ہے وہ آپ اس کو نکال دیتے ہیں، ایکسپائر ہو گیا، خراب ہو گیا. تو ہمارے اللہ نے یہ نظام پورا بنایا ہوا ہے. تو ہم پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگ نارمل کھاتے تھے، نارمل طریقے سے، اور اتنے ہی کھاتے تھے جتنی ان کو ضرورت ہے. تو ہم نے اب کیا کیا ہے، اس میں بھی گڑبڑ کیا. اور دوسری طرف اس کو جو برن کرنا ہے یا ڈائجسٹ کرنا ہے اس کے لیے جو محنت کرنی چاہیے وہ بھی ہم نہیں کرتے. گاڑیاں، آسانیاں ہر چیز میں، چاول آٹا آپ کو کچھ کاٹ کے لانا نہیں ہے غلے سے، آپ کو کوئی جا کے پیسنا نہیں ہے، کوئی محنت تو کرنی نہیں، بیٹھے بیٹھے کھانا. آپ کی محنت کیا ہے، چل لیتے ہیں آپ تھوڑا. اب تو چلنا کیا ہے بھائی، چلنے تو یہ تو ان بوڑھے لوگوں کے لیے ہے کہ جو بہت ضعیف ہو چکے، ساری زندگی محنت کر لی. یعنی اب آپ فرض گیئر میں گاڑی کو چلا رہے ہیں، جبکہ آپ کو اپنے آپ کو برن کرنے کے لیے جو آپ نے اتنا فیٹ جمع کر لیا ہے، اسٹور ہو گیا ہے، اس میں آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے. ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ رننگ کرنی ہے. اتنا ہونا چاہیے ایروبکس کے، یا اتنی کم از کم ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ جو جسم میں اضافی فیٹ ہے وہ برن بھی ہو. آپ اپنے طور پہ سوچئے نا کہ آپ فرض کیجئے کہ جتنا آپ کے اندر فیٹ ہے، فرض کیجئے یہ ہے 10% زیادہ ہے، 20% زیادہ ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں، یہ 20% زیادہ ہے جو مجھے نکالنا ہے. آپ اپنا کامن سینس یوز کیجئے کہ اس 20% کو نکالنے کا کیا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے کہ کھاتا بھی رہوں میں اور واک بھی کرتا رہوں. دونوں سے نہیں کام چلے گا. آپ دونوں طرف سے اینگل سے آپ کو بنانا پڑے گا. ادھر آپ اپنے کھانے کو کم کریں تاکہ اسٹور جو ہو رہا ہے، اتنا تو کھانا ہی ہے. اگر تو آپ کھانا چھوڑ دیں بالکل تو کمزوری بہت ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر بات ہے اتنا وہ فیٹ ہے کہ وہ برن ہونے میں ٹائم لگاتا ہے دوبارہ. یعنی انسان کے جسم میں اتنا فیٹ جمع ہو جائے، جو ہم لوگ سب موٹوں میں ہو جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ پیٹ ویٹ میں، یہ خود شوگر بن کے باڈی میں استعمال ہوتا رہے گا. تو اٹ ٹیکس گڈ فیو ڈیز کہ اس سے پہلے، بلکہ ویکس ایون. تو اس لیے عام آدمی کو بس بھوک تو اس لیے لگتی ہے کہ ایک نیچرل اللہ نے ضرورت بنائی ہے، ورنہ وہ اس کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہے. اسی لیے وہی آدمی جب بے ہوش ہو جاتا ہے، کیمرہ اس پہ، اس کو بہت کم کھانا ملتا ہے، چلتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے. تو کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے پاس اضافی فیٹ ہے اس کو ہمیشہ کچھ کچھ برن کرنا پڑے گا. تو برن کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی ایکٹیویٹی کریں، یا اگر آپ کی سلو واک ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے، تو پھر وہ ہونی چاہیے 20 اور 30 ہزار اسٹیپ روزانہ کے. اچھا 20,000 اسٹیپ کیجئے، 25,000 اسٹیپ کیجئے. تو اب آپ اس کو، اب وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کم از کم دوڑیے. کچھ حصہ آپ کا دوڑنے کا ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ ہانپ جائیں، آپ کی ہارٹ بیٹ ذرا اوپر چلی جائے، اور آپ نے اس عرصے میں اب جو ہے وہ آپ کا وہ انرجی یوز ہونا شروع ہو جائے گی، جیسی جو آپ کے اسٹور ہے وہ یوز ہوں گے، دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ہوں گے. تو اس کا ایک پیٹرن بنائیے کہ جس میں آپ ایک درجے میں یہ جو اسٹور پڑا ہوا ہے اس کو خالی کرنا ہے، یہ اسٹور خالی کرنا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ آپ یہاں سے چل کے اوپر سے ڈالے چلے جا رہے ہیں، اور ادھر سے جو ہے وہ اسٹور بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور پھر یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اسٹور جب بڑھتا جاتا ہے تو وزن بڑھنے سے ہڈیاں، ان پر بوجھ پڑ رہا ہے، پورا جسم، کمر میں بوجھ پڑ رہا ہے. آپ کی یہ باڈی اللہ نے اس لیے نہیں بنائی، کمر تو ہے ہماری، اس بیچاری اسپائن تو مظلوم ہے نا ہماری اسپائن. یہ پوری پیدائش سے لے کے اب تک جب سے بچہ کھڑا ہو جاتا ہے چلنے کے لیے، اس وقت سے پورے جسم کا بوجھ اٹھا کے لے کے بیٹھی ہوئی ہے. کیا کرے گی اس، اور گھٹنے سارا وزن وہ لے کے بیٹھے ہوئے. تو اتنا اس بیچارے پہ ظلم ہے. جی جی، آپ نے، ہاں جیسے گاڑی کو بھی ایسے کریں گے تو کیا کرے گی گاڑی، بول جائے وہ جس طرح ہم کہتے ہیں سسپینشن اس کا کام نہیں کر رہا ہے. جی جتنا لوڈ اس کے اوپر زیادہ ہوگا بالکل وہ زیادہ اس میں پرابلم صحیح آتی ہے. بات ہے، صحیح بات ہے. تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو یقیناً اس میں یہ محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں، تھوڑا بہت میں اس کا ویٹ بھی سیٹ کروں. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اب جیسے ہی وزن بڑھتا ہے نا تو ویشے سرکل میں چلے جاتے ہیں، اور اسے چلا ہی نہیں جا رہا، تھکاوٹ ہے، درد ہے، بیٹھے ہوئے اب ریسٹ کر رہے ہیں، اب تک تو اب یہ کیا ہوا، وہ تو برن ہو رہا ہے، بالکل نہیں برن ہو رہا. وہ برن جو نہیں ہو رہا تو وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے کووڈ کے زمانے میں لوگ زیادہ موٹے ہو گئے، گھر میں ورکنگ فرام ہوم کی وجہ سے.
ابھی بھی لوگ معلوم بڑا ہے بہت حالانکہ وہ اسٹل وہ کر رہے ہیں مجھے ہاں سمجھ نہیں نکل. تو اب اس کا طریقہ یہ ہے. پرانے زمانے کے لوگوں کو کیا ہوتا تھا کہ وہ باقاعدہ ایکٹیویٹی کرتے تھے. کیا ایکٹیویٹی؟ روزانہ اگر کام پہ جانا ہے, اب پوچھیے اپنے دادا سے, اپنے ابا سے, نانا سے, ان لوگوں سے پوچھیے, وہ کہیں گے ہمارے تو وہ 20-30 میل تو کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی. صبح گئے یہاں سے اپنے کھیتوں میں جا کے کام کرنا ہے, وہاں سے واپس آنا, دن میں میلوں چل جاتے تھے. واک کر کے جاتے ہاں واک کر کے, گاڑی کا تو تصور ہی نہیں تھا نا. جب گاڑی نہیں تھی, اب یا غریب تھے یا گاڑیاں بنی نہیں تھی اس وقت, 100 سال پہلے تو گاڑیاں نہیں تھی, تو کیا کرتے تھے؟ پیدل کرتے تھے. اور جنگلوں, اب ایسی کوئی مشینری نہیں تھی کہ راستوں کو کاٹا جائے. اب تو پہاڑ کاٹ کاٹ کے آپ نے راستے بنا دیے, منٹوں میں زوم کر کے پہنچ جاتے ہیں. تو اب پورے اپنے آپ کو بیماری میں ڈال رہے ہیں. اب اس کو انڈو کرنے کے لیے جم جوائن کیا ہوا, اس میں زیادہ دوڑ رہے ہیں. کیا کریں گے؟ تو بجائے اگر نیچرلی چلتے رہتے, وہ محنت جو یہاں اب کرنی پڑ رہی ہے پہلے ہی کرتے رہتے تو ٹھیک رہتے. خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو نیگیٹو اس میں جانا پڑے گا, اور ساتھ ساتھ اوپر سے ریفل نہیں کرنا ہے. ریفل کرنے کا طریقہ آپ ظاہر چھوڑ تو سکتے نہیں ہیں, تو اپنے کھانے کو میجر کریں گے آپ کتنا کھاتے ہیں. اب ہم لوگ اوور کھاتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ نارملی آپ 2 روٹی کھاتے ہیں تو آپ کو 2 سے 2.25 کر دیجیے, آدھی کر دیجیے, کم پونی کم کر دیجیے, جتنی بھی ہو تھوڑا تھوڑا. چائے میں چینی لیتے ہیں, بالکل بند کر دیجیے. چائے میں چینی زہر, جو لوگ لیتے ہیں. بالکل. میں تو وہی میں پہلے لیتا تھا بہت زیادہ, ابھی مطلب ایک بالکل کم کر کے جو چھوٹی اسپون ہے نا, وہ ابھی بالکل وہ بھی فلیٹ, مطلب وہ پوری نہیں, مطلب ہے کہ وہ چینی ادھر کم کر دی آپ نے. ادھر آپ نے جو ہے وہ اب کاربز, ٹھیک ہے کاربوہائیڈریٹس جو اب لیتے ہوتا ہے. وجہ کیوں کہ کاربوہائیڈریٹ کو ہم اتنا کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں, وجہ اس کی یہ کہ آپ کے جسم میں انرجی آتی ہے کاربوہائیڈریٹ, یعنی کاربوہائیڈریٹ کے فارم میں ہی استعمال ہوتی ہے. تو آپ اس چیز کو جسم کو دے رہے ہیں کہ جو فوراً یوز ہو سکتی ہے, تو وہ یوز ہوتے ہوتے بقیہ کہاں جائے گی؟ وہ ریورس میں اس کو فیٹ بنانا پڑتا ہے. اسٹور کرنے کا طریقہ فیٹ بنانا ہے. شوگر کو فیٹ بنا دو, پروٹین لیا تو کچھ لگے گا, باقی فیٹ بنا دو. فیٹ بنا کے کیا کریں گے یہ, کیونکہ فیٹ جو ہے آپ کا لانگ تک پڑا رہتا ہے جسم میں. تو ہاں وہ نقصان ویسے تو ایک سائڈ میں پڑا ہوا ہے, لیکن جتنا بڑھتا جائے گا اب اس کی وجہ سے اور مسائل شروع ہو جائیں گے. تو اب یہ ایمرجنسی میں یوز کریں گے, جیسی ضرورت پڑے گی تو اس کو دوبارہ برن کر دیں گے, تو شوگر بنا دیں گے تاکہ اب شوگر بن کے استعمال ہو جائے. تو یہ پورا ایک نیچرل سسٹم ہے. اس نیچرل سسٹم کو ہم نے خود ہی کرپٹ کیا ہے اوور ایٹنگ کی وجہ سے. کوئی چیز کو بیلنس ہے نہیں. اب آپ غور کریں گے, آپ کو دن میں کتنے کھانے کھاتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 میل, دن میں 2 کھانے بس, ایک غدا ایک عشاء بس. دوپہر کے وقت میں کھانا کھاتے تھے 11 بجے, صبح فجر کے بعد اپنا معمول پورا کیا, اور باہر سے ہو کے آئے تو 10:30-11 بجے گھر, مثلا رفلی اندازہ بتا رہا ہوں, زہر سے کچھ پہلے پہنچ گئے. اس وقت تھوڑا سا کھانا وانا اپنا جو کھانا کھایا, تھوڑا ریسٹ کیا, ظہر کے لیے پہنچے, ظہر کی نماز پڑھی, جن میں کچھ اور کام ہے تو وہ سب اپنے نمٹائے, اور پھر عصر کے قریب گھر عصر پڑھ کے گھر جو پہنچے ہیں, تو یہ مغرب سے کچھ پہلے یا مغرب کے کچھ بعد, ان جو ٹائموں میں سے جو بھی سہولت لگی شام کے ٹائم میں, ہاں یہ عشاء سے پہلے یہ ایک آپ کا کھانا ہو گیا, یہ عشاء ہے ایک دن کا, اور ایک کل 2 کھانے. یہ پھر ماڈرن ٹائم آئے, ضرورتیں بڑی لوگوں کی, تو ہم نے اس کو 3 کر دیے, کیونکہ کام ذرا ارلی جاتے تو بھی کچھ کھائے بغیر نہیں جانا. چلو بھائی صبح کھانا شروع کیا, صبح ہلکا کھانا کھا کے جائیں یا جیسا بھی, اس کے بعد جاتے ہیں جناب 11 بجے, کپ چائے کی حاجت ہو رہی ہے. کیوں بھائی کیوں ہو رہی ہے؟ بلا وجہ ہو رہی ہے نہیں, وہ ذرا اسٹریس, ذرا تھکاوٹ, ذرا یہ سوچتے چلو ایک وہ چائے, وہ بھی چینی کے ساتھ چل رہی, چلو وہ بھی لیجیے. پھر اس کے بعد جناب ایک تو چائے صبح پی چکے تھے, اب دوپہر میں گئے تو ظہر کے بعد, ہاں وہ دوپہر کے بعد تو بڑی نیند آتی ہے, ایک کپ چائے اور ہو جائے. اور آفیسز میں تو یہ بڑا کامن ہے, جو چائے پی رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی بڑا ایسے آفر کرتا ہے جیسے کہ بہت ثواب کا کام ہے. یعنی گورے کالے ایک واحد چیز ہے یہ, جو بھی کافی بنائے گا یہ اصول لگے کہ نا مجھے لائک کپ آف ٹی, تو کیونکہ میں بنا رہا تھا, یہ کرٹسی ہے کہ ہر ایک کے لیے بنائی جائے گی. تو عجیب بات ہے نا کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا اس کی پھر جنک فوڈ, ان میں کتنا کچرا ہے. کوک کین, ایک کوک کا کین جو ہے اس میں 27 چمچے چینی ہوتی ہے, اس کو یہ ٹیسٹ ڈالنے کے لیے. مجھے 10 سال سے زیادہ ہو گیا نہیں, اب وہ دیوانگی لگے میں پیئیں گے تو کیا کریں گے. ایک دفعہ آج ہو جائے وہ کھانا ڈائجسٹ کرنے کے لیے کرتے نا, ان کو فزی ٹریننگ تو میں نے بالکل الحمدللہ یہ بہت اچھا ہے, یہ بہت اچھا ہے. اللہ بس فضل فرمائے. تو ایکٹیویٹی بڑھانے کی بہت ضرورت ہے, لیکن ایسے کہ جس میں آپ ہانپنا شروع ہو, اتنا بھاگیں کہ آپ ہانپیں. جب اچھی طرح ہاتھ تھوڑا سا ریسٹ کر لیں, ریسٹ کرنے کے بعد 5 منٹ 10 منٹ پھر دوبارہ بھاگیں. یہ آپ کا روزانہ کا آدھے گھنٹے کا یہ کام ہونا چاہیے, ہوم ورک ہونا چاہیے. وقفے سے ہو جائے, ایک وقت میں ہو جائے. مسجد جا رہے ہیں, چل کے جانے کی کیا ضرورت ہے, بھاگ کے جائیے. مسجد
نماز کی نیت سے بھاگ کے مت جائیے، اتنا پہلے چلے جائیے کہ آپ ایکسرسائز کی نیت سے جائیں گے. مسجد میں بھاگنے کو جو منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کو پکڑنے کے لیے بھاگو مت، ذرا وقار کے ساتھ جاؤ. تو آپ تو بھاگنے کا وہ اس لیے وہ منع اس لحاظ سے بھی کیا کہ آپ کے سانس پھول رہی ہوگی زیادہ، وہ زیادہ مطلب بالکل کم ہو جائیں گے. جی ہاں جی جی، یہ اس بھی لیے ہے، وہ آپ کا ثواب یہ بھی ہے. اور پھر یہ کہ آپ ہانپتے ہوئے مسجد پہنچیں گے تو مسجد میں وقار نہیں ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے ہانپتے ہوئے شروع کریں گے نماز تو یہ اقامت اس کے دوران آپ کریں گے کیا؟ نہیں، تو فوکس صحیح نہیں ہوگا. اطمینان مطلب وہاں یہ ہوتا تھا نا کہ ہمیں رکعت مل جائے، یہ خیال ہوتا تھا. تو بھائی کوئی ضروری نہیں ہے، تو اس کو کمپنسیٹ کر سکتے ہو آخر میں پڑھ کے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بہت اچھی طریقے سے اپنے وزن کو کم کرنے میں، کھانے کو بھی کم کرنا ہے، ہر قسم کے کھانے کو تھوڑا تھوڑا سا کم، اور میل کی تعداد دن میں کم ہو جائے. 3 دفعہ، بس 3 دفعہ کا چوتھی مرتبہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی آفر کرے. اب ہمارا کلچر کیا ہے جناب، ارے نہیں کھائیں، ارے کہ تو چلتا ہے، یہ تو چھوٹی سی سویٹ ڈش ہے، یہ تو ایک سویٹ ڈش بڑی ضروری ہے کھانا. بلا کیوں ضرورت ہے بھائی؟ پھر وہ بنا لیا کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند ہے. میں کہا بھائی ان کو میٹھا کھانا کب ملتا تھا؟ کبھی 3 دن لگاتار کھانا جو پکایا جاتا ہے وہ نہیں کھایا، تو سویٹ ڈش وہاں سے ان کو بڑی آفر. وہ کبھی مل جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، ساری بات بہت کم ایسا ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 3 چاند ہم دیکھتے تھے. پہلا چاند دیکھا، پھر اگلا چاند 1 مہینہ ہو گیا، پھر اس کا اگلا چاند دیکھا 2 مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کچھ پکانے کے لیے. کھجور پوچھا کس پر آپ کا گزارا ہوتا تھا؟ 2 اسودین پہ، یعنی 2 کالی چیزوں پر، پانی اور کھجور، یہ چلتا، کھانی پانی کھجور پانی کھجور. تو یہ اس طرح کہ وہ مالدار مال چاہتے تو ملتا نہیں. اللہ نے یہ رکھا، آفر کی تھی نا، سونے کا پہاڑ بنا دیتے، عہد کو نہیں بنایا. اس لیے کہ افلوئنس کو بڑی تقویٰ، عاجزی، توکل یہ ہونا چاہیے. جیسے قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے کہ لوگوں کو بواسیر ہوگی، اور بواسیر موٹاپے سے عموماً ہوتی ہے. موٹاپے کی وجہ سے کانسٹیپیشن بیٹھے نا، تو ایک سے دوسری سے تیسری بیماریوں پہ بیماریاں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا، لگے ہوئے، اور اس کو بڑا فن سمجھتے کہ موٹا ہو تو کوئی کیا ہے، ایک روب ہے، نہیں. اور اس پہ ہنسی مذاق طریقہ، یہ جسم کے ساتھ ظلم ہے. آپ اپنے آپ کو، یعنی اللہ نے آپ کو امانت دی ہے جسم، اس کی حفاظت کرنا، اس کو طریقے سے رکھنا فکر ہی نہیں ہے. جیسے کہ بڑا ان کو بہت کارنامہ نہیں کر رہے، مکروہ عمل ہے، برا عمل ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر وغیرہ کے زمانے میں تو ایسا کوئی شخص نظر آ رہا ہے تو اتنا وزن، تو کوئی بیماری ہے تو الگ بات ہے، کوئی معذور ہے تو ظاہر پہ تو بیچارہ نہیں ہے. اتنا وزن کیسے بڑھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف بیٹھ کے کھا رہے ہو، کام وام کچھ نہیں، تم چلو دوڑو یہاں سے. وہ تو چھوڑتے نہیں اگر اس وقت موجود ہوتے تو سارے موٹوں کو. تو امت میں بیماریوں کی انتہا ہو گئی ہے، بس بیٹھے بیٹھے سب یہ کام کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بڑا یہ توکل ہے اور بہت کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس کیا کرنا ہے، بس زندگی سارا توکل یہاں یاد آتا ہے جہاں پارٹی ہے. سگریٹ پینے والوں کو توکل سگریٹ پینے والوں کو، مرنا ہو تو مر جائیں گے. اور موٹاپے والوں کو یہ کھانے پینے میں اتنا توکل، شوگر والے کا، اور توکل پھر جا کے کمائی چھوڑ دو، وہاں کی توکل نہیں کرتے. بیمار ہوتے تو علاج مت کرواؤ، وہاں توکل نہیں کرتے. جب اصل پتہ ہوتا ہے کہ یہاں جان جا سکتی ہے تو وہ پھر کیا کیا جائے. کچھ ڈرامے بازی کی انتہا ہے. بس اللہ ہدایت دے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے یہ جو اپنے جسم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم سے سوال ہوگا. یہ آپ کو فری میں نہیں دیتی اللہ میرے باڈی، یہ ایک امانت دی ہے. تو امانت کو طریقے سے رکھنا چاہیے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے، خیال کرنا چاہیے. اور ابھی تو جوانی ہے تو آدمی چل لیتا ہے اس کے ساتھ، پھر ہڈیاں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اب آرتھرائٹس ہو جائے، آپریشن کرواؤ، ہل نہیں سکتے، شوگر ہو رہی ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، کیا کیا کرے گا انسان. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر مرے، چلو مر بھی جائے تو اٹھانے والوں کی زندگی ہے، وہ بھی بددعا نہیں ہے کہ وقت کون تھا جو مر گیا، تب کندھے وہ اٹھا ہی نہیں پا رہے. تو آدمی کو شرم و حیا کرے کہ کیا کر رہا ہوں میں، کس کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. دنیا میں کھانے کے لیے آئے، کھانا کہتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہی کھانے کے لیے، جی کھانا. دنیا میں جی رہے کھانے کے لیے اور کھا رہے جینے کے لیے. تو وہ دور لازم آ گیا، چکر بے وقوفی ایک کو دے کے دوسرا. بالکل آفر نہیں کرنی چاہیے. کھانے کی آفر سے مراد ہے کہ آپ کو بھوک لگی، آپ نے کھانا کھایا، جیسے میں نے پوچھا بھائی کھایا آپ نے کہا کہ نہیں میں نے کھانا نہیں کھایا. کھانا کھائیے، یہ وقت ہے تو کھانا کھانا چاہیے. آپ نے کہا میں نے کھانا کھا لیا، نہیں ہو جائے ایک اور ہو جائے. اب کیوں ہو جائے بھائی، بلا بلا وجہ ہو جائے. تو یہ لوگوں کو کھلا کھلا کے سمجھتے کہ بڑا، ہمارے یہاں تو کل کھانے پینے پہ بات ہوتی ہے. ہر جگہ کھانے کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، جو آ رہے ہیں جناب ان کو آپ آفر کے چلے جا رہے ہیں، نہیں کھا رہے تو سمجھے دشمنی. اور پٹھانوں میں تو بالکل یہ کہ سمجھتے کہ اگر تم گھر پہ کھانا نہیں کھایا تو تم ہمارے دشمن ہو. کچھ تک طریقہ ہے. جس نبی کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا سچ کھا رہے ہیں، اتنا سا وہ واقعی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دفعہ شاگردوں نے ان کو ایک پورا دمبا سالم ان کی دعوت کی، ان کو بلا کل ایک دمبا سالم ایسے بھون کے رکھ دیا. وہ دیکھا تو دیکھتے ہی رونا شروع ہو گیا.
رو رہے, اتنا رو رہے کہ سارے لوگ رونے لگے. کہنے لگے کہ کیوں رو رہے, کیونکہ میرے آقا نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا, یعنی میرے سامنے میں نے دیکھا نہیں کہ اس طرح کا کھانا ان کو مجھ سے نہیں کھایا جائے گا. یہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں اپنی لگائی ہیں, اور ہم اس پہ فخر کرتے ہیں کہاں سے لا کے, اور اتنا کر کے, اور پھر ضائع بھی کرتے ہیں. وہ اپنی جگہ ایک طرف امت فاقے سے مر رہی ہے. وہ دیکھیں ابھی انہوں نے جو کلپس بھیجے, وہ چھوٹی سی بیچاری بچیاں, وہ اتنی بڑے سے وہ برتن کے اندر کچھ جو بچ گیا کھانا لوگوں نے کھا کے چھوڑ دیے دیگے, اس کے اندر بیٹھ کے اس میں سے چن کے ایک دانہ کر کے کھا رہی ہے. کوئی روٹی مل گئی تو اس کو چھین کے بچہ بھاگ رہا ہے. 1.5 2 3 سال کے بچے, ان کو بھوک لگتی ہے تو وہ روتے نہیں ہے, رو نہیں سکتے, ان کو پتا ہے کہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں. امت میں لوگ فاقے ایسا کر رہے ہیں, اور باقی لوگ اس طرح کھا کے اپنی زندگی عذاب کریں, چیزوں کو اس طرح. یہ زمین کا اللہ نے ہر چیز پوری لوگوں کے حساب سے بنائی ہے. خالی ظلم یہ ہے کہ ہم امیروں نے کھینچ کے اپنے پاس زیادہ کر لیا, جس کے پاس صلاحیت ہے وہ کھینچ کے جمع کر رہا ہے مال. ہم افورڈ کر سکتے ہیں تو کرتے, اس لیے کہتا ہے ہاں ہم کون سا وہ کر رہے ہیں, ہم زکوٰۃ تو دے رہے ہیں, لا کے رکھتے ہیں. ہر چیز پہ سوال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وضو کے پانی کو بھی منع فرمایا کہ جس میں پانی دریا کے کنارے, یار اللہ دریا کے کنارے تو پانی ہے, کیا ہے وہاں بھی 3 دفعہ سے زیادہ وضو, ہاتھ کو نہیں دھونا ہے. ظلم کرو, یہ اسراف ہے, منع فرمایا کہ یہ اسراف ہے. اور ہم لگے ہوئے جناب کھانا ہر وقت کا کھانا, اور نئے کھانے آئیڈیاز آ رہے, یہ کھانا اور وہ کھانا, نئے اسٹائل بنا کے, کوئی حد ہے. تو کھانا بھی کم کرنا ہے وزن کم کرنے کے لیے. نمبر 2 کیا کرنا ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے, لیکن ایکسرسائز کا مطلب اسٹیپس چلنا نہیں ہے, وہ بڈھوں کے لیے ہے. جوانوں کے لیے, جوانوں سے میری مراد یہ کہ جو 60 سے کم ہے, اس کے لیے برسک واکنگ ہو, تیز چلنا, بہت تیز چلنا. یا نمبر 2 اس کے ساتھ اتنا ہو کہ ذرا 1-2 کلومیٹر تو بھاگ بھی لے, تاکہ ذرا ایک اس کی ٹریڈ مل لے گھر میں, قبل اس کے کہ یہ آرتھرائٹس ہو کے گھٹنے جواب دے جائے, پھر بھاگ چل بھی نہیں سکو گے, اور اس کے بعد پھر رو گے کہ کیا کریں, بستر میں پڑے میں. میرے پاس ایسے پیشنٹ, ایک پیشنٹ تو وہ آیا اتنا بڑا, وہ بیچارہ کرسی سے سلپ ہوا, ہڈی ٹوٹ گئی, اور اس کا وزن 210 kg. اس کا پیٹ اتنا بڑا کہ اگر میں آپ کو ابھی لپیٹ کے اس کے پیٹ میں ڈال دوں تو پیٹ میں آ جائیں گے. تو اس کو ہم ہوئس سے موو کروانا پڑتا تھا, اتنا بڑا سا ہوئس. دروازہ اس کے لیے دروازہ کاٹ کے کھلوانا پڑا, یہ نارتھ وک پارک ہاسپٹل کے اندر. ہمیں وہ آ ہی نہیں سکتا تھا اس کا بستر, اور 42 ایئر اولڈ. اور مجھے آ کے اس نے کمپلین کی, مجھے ہنسی بھی آئی. ایک ہفتے کے بعد کہتا ہے کہ نا ڈاکٹر انور, I think that I've been sitting here for a whole week now and obviously they can't do operation on me. آپریشن کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ وہ اس کی ہڈی جو ہے اتنی ڈیپ ہے کہ اتنا مسل کاٹنا ہوگا. ہم کہتے ہیں ہم کاٹ ہی نہیں سکتے اتنا, ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے. اس کو میں نے اس کو بھیجا لندن زو میں اسکین کرانے کے لیے, کیونکہ ہمارے نارمل اسکین میں فٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو رائنو وہ آتا ہے, کہلاتا ہے اسکین, جس سے رائنو کو کرتے ہیں نا, اس سے کرایا اس کو اسکین. تو مجھے کمپلین کر رہا ہے کہ نا ڈاکٹر کو یہ بڑا ایک ایشو ہو گیا, مجھے کمپلین کرنی تمہاری نرسوں کی. کیا دیکھیے فیڈنگ می اینڈ آئی ایم پٹنگ آن ویٹ ہیئر. میں کہا تو پگلا ہے بالکل ہی, میں کہا اس میں تو دماغ ہی کام نہیں کرتا بالکل ہی لگتا ہے. تو اماں جو ہے ان کی بوڑھی سے کہا جاتے اتنی دبلی سی, وہ بیٹے کو بچپن سے انہوں نے کھلانے کی جو عادت ڈالی, وہ اب تک ایسی عادت ڈالی, تو بیٹھا ہوا کھاتا رہتا. تو کیا کریں گے؟ تو اللہ ہدایت دے. چلو وہ تو ان بیچاروں کو تو ان کی تو یہ زندگی ہے, اللہ ہدایت دے تو ٹھیک ہے, ورنہ جانوروں کی طرح زندگی ہوگی نا. ایمان والوں کو تو پتہ ہے کہ ہمارے لیے آخرت میں جنت میں نعمتیں ہیں, تو یہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے, اس لیے بہت لحاظ کرنا چاہیے. اللہ میں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.